میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا خیبر پختونخوا کا ہم نے اپنا دورہ شروع کیا ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ الیکشن کیمپین شروع ہونے سے پہلے، الیکشن سکیجول آنے سے پہلے ہم اپنا پختونخوا کا دورہ کریں، اور آج ہم ہزارہ ڈویژن اور ہزارہ ڈویژن کا کنونشن سے شروع کر رہے ہیں۔ آپ نے، ہمارا تنظیم نے، ہمارا کارکن نے اس کنونشن کو کامیابی کروایا ہے اور تاریخی بھی کروایا ہے، تو اس لیے میں آپ سب سے شکر گزار ہوں، خاص طور پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خواتین نے اتنے بڑا تعداد میں جو آج یہاں موجود ہیں، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کا رشتہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے۔ 3 نسلوں سے پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا اور ہمارا یہ تعلق چلتا آ رہا ہے۔ صدر زرداری نے اپنا دور میں 2008 سے لے کے 2013 تک جو کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پی پی حکومت آنے سے پہلے پختونخوا کو NWFP کہا جاتا تھا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی، یہ صدر زرداری تھا جس نے پختونخوا کو شناخت دیا۔ نام کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو آپ کے حقوق دیے، ہم نے آپ کو اپنے وسائل کے مالک بنائے۔ جب ہم نے 18ویں ترمیم اور نیا جو NFC ایوارڈ تھا وہ انٹروڈیوس کروایا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی جو مظلوموں کی جماعت ہے، جو پسماندہ طبقہ کی جماعت ہے، جو غریبوں کی جماعت ہے، ہم نے وہ انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس لیے شروع کیا تھا کہ ہم اس ملک کے غریب ترین عورتیں کو مالی مدد دے سکیں، ان کو، ان کے خاندانوں کو مدد کر سکے، غربت کا مقابلہ کر سکے، اور ویمنز امپاورمنٹ بھی ساتھ ساتھ کر سکے۔ یہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارنامے ہیں جس پہ ہم فخر کرتے ہیں، مگر ہمارا اب جدوجہد، ہمارا سیاسی سفر اب رہتا ہے۔ ہم نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو نامکمل مشن تھا، اس نامکمل مشن کو میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے جب محنت کریں گے، جب میں اور آپ مل کے جد و جہد کریں گے، جب میں اور آپ مل کے اس آنے والے الیکشن میں
حصہ لیں گے, جیتیں گے, عوامی حکومت بنائیں گے, تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم وہی جو قائد عوام کا منشور تھا, جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نظریہ تھی, ہم اسی کے مطابق چلیں گے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو آج کل کے مسائل ہیں ان کا حل پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں راستہ دکھایا ہے, اور اب ہم نے صرف اسی راستہ پہ چلنا ہے. اگر ہم قائد عوام کے نظریہ کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس ملک کے غریبوں کو, اس ملک کے کسانوں کو, اس ملک کے مزدوروں کو, اس ملک کے محنت کشوں کو ہم وہ حقوق دیں گے, وہ کام کر کے دکھائیں گے جو قائد عوام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد آج جو پاکستان کے عوام ہیں, جو پاکستان کے غریب لوگ ہیں, وہ اپنے آپ کو لاوارث محسوس کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ مہنگائی تاریخی سطح پہ ہے, غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ ہے, اور ہمارے جو سیاستدان ہیں, ہمارے جو حکومتیں ہیں, ہمارے جو بیوروکریسی ہے, ان کو زمینی حقائق کا کچھ معلوم نہیں, ان کو اندازہ نہیں ہے, ان کو احساس نہیں ہے کہ اس وقت ہمارا ملک کے عوام کس مشکل میں ہے, کس دکھ میں ہے, کس تکلیف میں ہے. جس تیزی سے مہنگائی بڑھتا جا رہا ہے, جس انداز سے بے روزگاری اور غربت بڑھتا جا رہا ہے, وہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اور جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو وہی پرانی سیاست میں لگے رہے ہیں. ہمارا اگر ہم نے ان مسائل سے نکلنا ہے تو ایک نیا سیاست کی ضرورت ہے. ایک نیا سیاست کے ساتھ ساتھ ایک نیا قیادت کی ضرورت ہے, جو ماضی میں پھنسا ہوا نہ ہو, جو مستقبل کے بارے میں سوچے, جو آپس کی دشمنیاں, آپس کی لڑائیاں, نفرت کی سیاست, تقسیم کی سیاست میں نہ پڑے, مگر اپنے عوام کی خدمت کی طرف توجہ دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہاں میں نوجوان تو ہوں, مگر بطور آپ کا پاکستان کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ میں نے یہ ثابت کر دیا ہے, میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب نوجوانوں کو موقع دیا جاتا ہے تو پھر نوجوان کام کر کے بھی دکھا سکتے ہیں. اس ملک کا, اس ملک کے مسائل کا حل نکالنا اتنا مشکل نہیں ہے, اس ملک کے عوام کی خدمت کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. آپ کا نیت صحیح ہونا چاہیے, آپ کا ایک نظریہ ہونا چاہیے, ایک منشور ہونا چاہیے, اور اس کے مطابق میرا خیال میں اگر آج پاکستان کے عوام اپنی تمام سیاسی جماعتوں پہ تبصرہ کرے, تمام سیاستدانوں پہ تبصرہ کرے, تو آپ خود یہ فیصلہ کریں گے تو اس سے بہتر کہ ہم کسی کو دوسری بار وزیر اعظم بنا دے یا کسی کو چوتھا بار وزیر اعظم بنا دے, ہم کسی کو
جس کو موقع ہی نہیں ملا ہے، ایک بار موقع دیجئے۔ اگر آپ ہمیں موقع دیتے ہو، اگر آپ ہمیں موقع دیتے ہو، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ میرے پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ میں کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا، میں دن رات آپ کا خدمت کروں گا۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو کہتا ہوں، بہنوں کو کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کا جو پاپولیشن ہے 70% نوجوان ہے، 70% 30 سال یا اس سے کم عمر کے ہیں، اور اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم یہ 70 سال کے بابے جن کے پاس شاید ایک الیکشن اور ایک اسمبلی بیٹھنے کا موقع ملے، کیا ہم ان کے حوالے پاکستان کا مستقبل، ہمارا ملک کے عوام کا مستقبل ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جو صرف اپنے لیے سوچتے ہیں؟ یا کیا ہم ایک موقع پاکستان پیپلز پارٹی کو دے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو نہ صرف آج کا سوچتا ہے مگر کل کا بھی سوچتا ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کے لیے تاریخ گواہ دے سکتی ہے کہ جب بھی اس پیپلز پارٹی کو موقع ملا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کی خدمت کی ہے۔ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آیا ہے تو سب سے زیادہ روزگار پاکستان کے عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی کا دور میں ہی ملا ہے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اشرافیہ کا اور امیروں کا نمائندگی نہیں، جو عوام کا نمائندگی کرتی ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہوتا ہے تو وہ حکومت غریبوں کا حکومت ہے، ہمارا حکومت عوامی راج قائم کرنا کا سوچ ہے۔ باقی جماعتوں اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا منشور کے مطابق، اپنا سوچ کے مطابق اپنا سیاست کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے ہر دور میں غربت کا مقابلہ کیا ہے، چاہے وہ قائد عوام کا دور ہو، کیا وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور ہو، چاہے وہ صدر زرداری کا دور ہو، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے، ہر تقریر میں دہراؤں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یا میرے لیے ہمارا مخالف کوئی نون یا کوئی پی ٹی آئی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مخالف، میرا مخالف، وہ غربت ہے، وہ بے روزگاری ہے، وہ مہنگائی ہے جس سے میرے عوام تنگ آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کے پاس ایک ایسا حکومت ہوگا جس کا پورا کا پورا توجہ اس چیز پہ ہوگا کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو روزگار کیسے دلوانا ہے، ہم نے اپنے غریب پسماندہ جو عوام ہیں ان کا خیال کیسے رکھنا ہے، ہم نے غربت کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور یہ جو مہنگائی جس نے ہر آدمی کا جینے حرام کر دیا ہے،
اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. ہر کیبنٹ میٹنگ کا سب سے ایک ہی ایجنڈا، پہلا ایجنڈا یہی ہوگا کہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کو ہم نے کیسے ختم. ہمارے پاس ایک پلان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کہ اپنے عوام کو ان تمام مسائل سے ہم کیسے ریلیف دلوا سکتے ہیں. ہمارا تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام موجود ہے، مگر اس میں ہمیں اضافہ کرنا پڑے گا. جو تعداد اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اس میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا، اور جو اس کا رقم ہے اس میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا. مگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم ایسے منصوبے لے کر آئیں گے جس سے ہم ہر طبقہ کو فائدہ پہنچا سکے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے کسانوں کے لیے اگلی بار انشاءاللہ تعالی کسان کارڈ لے کر آنا ہے، تاکہ ہم جو بھی ہم نے ریلیف دینا ہے، جو بھی ہم نے مدد دینا ہے، وہ ڈائریکٹ انشاءاللہ تعالی اس کارڈ کے تھرو اپنا کسان تک پہنچے گا. کسی اور اس کا غلط فائدہ، اس پیسہ کا، اس سبسڈی کا نہیں لے سکے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جس کا پائلٹ پروجیکٹ میں نے صوبہ سندھ میں شروع تو کیا ہے، مگر ہمارا خواہش ہے کہ اس کو ملک بھر میں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی نے مزدور کارڈ لے کر آنا ہے، اور جو سوشل سیکیورٹی کے بینیفٹس ہے وہ ہمیں اپنے مزدوروں تک پہنچانا ہے. ہمیں ان کا اگر بیمار ہو جائے تو صحت کا خیال رکھنا پڑے گا اس کارڈ کے تحت. اگر بچے کو تعلیم کے لیے سپورٹ دینا ہے تو اس کارڈ کے تحت انشاءاللہ تعالی ہم وہ سپورٹ پہنچائیں گے. جو بھی ان کا حق ہے انشاءاللہ تعالی بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم ان کو دیں گے، تاکہ پورا کا پورا توجہ ان کا کام پہ ہو سکتا ہے، ان کے مزدوری پہ ہو سکتا ہے، اور ہم اس کارڈ کے تھرو ان کا تمام جو پریشانیاں ہوں گے، چاہے وہ بزرگوں کا علاج ہو، اپنا علاج ہو، بچوں کا علاج ہو، تعلیم ہو، اس قسم کے تمام جو فائدے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کارڈ کے تھرو ڈائریکٹلی ان کو پہنچائیں گے. ہم نے 5 سال کا پلان بنانا ہے کہ 5 سال کے اندر ہی اندر کہ 5 سال کے اندر ہی اندر ہم نے تنخواہ کو دگنی کرنا ہے. اور اگر حکومت اپنا پورا توجہ اس چیز میں، پورا زور اس چیز میں ڈال دے تو پھر ہم اپنے عوام کو اس مہنگائی کی سونامی سے بچا سکیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ بزنس ترقی کرے، بزنس کے لوگ ترقی کرے، مگر اس ترقی کو انشاءاللہ تعالی ہم نے آپس میں سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے. ہم نے یہ ماضی میں کر کے دکھایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں نہ صرف کم از کم تنخواہ کا ذکر کر رہا ہوں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہر دور میں ہم نے اضافہ کیا ہے، مگر اکراس دا بورڈ انشاءاللہ تعالی
یہ ہمارا زور ہوگا، ہمارا منشور ہوگا، ہمارا محنت ہوگا، ہم مل کے اس پہ کام کریں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ کر کے دکھائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے، ہم چاہتے ہیں یہ ملک پاکستان ایک ماڈرن ریاست بنے جس کے عوام اس کا فائدہ لے سکے، مگر اس کے لیے ہمیں اس نیا سیاست پہ توجہ دینا پڑے گا۔ وہ پرانی سیاست اور پرانے سیاستدانوں کو پولائٹلی میں کیسے گھر بٹھانا پڑے گا اور ان کو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ذرا ریسٹ کریں، ریسٹ۔ گھر کا خیال رکھیں۔ ہم نے اب اس ملک کو سنبھالنا ہے، اس عوام کو سنبھالنا ہے، اور اگر یہ آپس کا دشمنیاں، یہ آپس کا لڑائیاں ایسے ہی اگر چلنا ہے تو پھر عوام کا کام نہیں ہو سکے گا، عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہم نے ایک نیا سیاست قائم کرنا ہے جس میں مل کے ہم عوام کا خدمت کر سکے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ کر کے دکھائے گی کہ ہم نہ صرف حکومت بنائیں گے مگر سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور اس ملک کا ترقی کا، اس ملک کا مستقبل کا انشاءاللہ تعالی ہم خیال کریں گے۔ ساتھیوں، میں صرف اور صرف پاکستان کی عوام کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ لاڈلا اگر بننا ہے تو عوام کا لاڈلا بننا ہے۔ صرف اور صرف جو طاقت ہے، جو سیاسی طاقت آپ سے لوں گا، پاکستان کے عوام سے لوں گا۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فلسفہ ہے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، اور اگر طاقت کا سر چشمہ عوام ہے تو مطلب یہ ہے کہ عوام کو سارے فیصلے لینے چاہیے، اور صرف عوام کے پاس یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ وزیر اعظم کون بنے، ایم این اے کون بنے، ایم پی اے کون بنے۔ کسی اور کے پاس یہ حق نہیں ہے۔ ہمارا خان صاحب سے جھگڑا کیا تھا؟ یہی تھا، یا مسئلہ خان صاحب سے تو صرف یہی تھا، ایک ہی تھا کہ فیصلہ عوام کا۔ ہمیں نہ کوئی کٹ پتلی قبول ہے، نہ سلیکٹڈ راج قبول ہے۔ آپ جھگڑا کیا تھا، مسئلہ کیا تھا عمران خان صاحب سے؟ یہی تھا کہ میرے لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دے، فون کرنا چھوڑ دے، ادھر ادھر بھیجنا چھوڑ دے، اور عوام بھی ہی چھوڑے، اور عوام کا فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی قبول کرے گا۔ صرف ایک یہی ہمارا اعتراض ہے، اور آج بھی ہمارا سوچ یہی ہے کہ یہ پاکستان کا عوام کا حق ہے، آپ کا فیصلہ ہے۔ یہ حق آپ کو قائد عوام
شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ اگر آپ ہمیں موقع دیں گے تو پھر ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ساتھ ساتھ اگر آپ کسی اور کو چوز کرتے ہو تو وہ بھی آپ کا حق ہے، وہ بھی آپ کا حق، عوام کا حق ہے، اور وہ بھی فیصلہ ہمارے سر آنکھوں پہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے۔ آپ کا حق، آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے کسی، یہ میرے سابق دوست تھے، ان کے ساتھ آپ نے دینا ہے تو وہ بھی آپ کا حق، اور اگر آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ دینا ہے تو وہ بھی آپ کا حق۔ مگر میں اپنا سیاست پہ یقین رکھتا ہوں، اپنا منشور پہ یقین رکھتا ہوں، اپنا نظریہ پہ یقین رکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارا نظریہ، ہمارا منشور میں اس وقت میں تمام مسائل کا حل ہے۔ میں اپنا سیاست پہ یقین رکھتا ہوں، یہی تو وجہ ہے کہ میں کہیں اور نہیں دیکھتا ہوں، اور میں اپنا سیاسی دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنا سیاست کریں، آپ بھی اپنا منشور لے کر آئے، اپنا نظریہ کے مطابق چلے۔ یہ پرانا سیاست جس نے پاکستان کو 2018 میں تباہ کر دیا، ہم وہی سیاست کو پھر سے قبول نہیں کریں گے۔ آپ جب گھر جائیں گے، اگر آپ سے پوچھیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے، پاکستان کی ترقی کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے، تو اس کا جواب ہے وہی پرانی سیاست جو عوام کو آؤٹ رکھتا ہے اور کسی پیچھے والے کمرہ میں بیٹھ کر سارے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور بعد میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ کا ایم این اے، یہ آپ کا ایم این اے، یہ آپ کا وزیر اعظم۔ جب تک آپ کا فیصلہ کو نہیں مانا جاتا، آپ کا ووٹ کو عزت نہیں دیا جاتا، تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ ہم نے کب تک وہی کام، وہی چیز پھر سے دہرانا ہے، پھر سے دہرانا ہے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے عوام پہ بھروسہ کرتی ہے۔ ہم اپنا قسمت، اپنا مستقبل آپ کے ہاتھ میں چھوڑتے ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ مل کے جدوجہد کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی ہمارا مستقبل روشن ہے۔ پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ مسائل بہت زیادہ ہیں، مسئلے بہت زیادہ ہیں، مگر میں آپ پہ اعتماد کرتا ہوں، پاکستان کے عوام پہ اعتماد کرتا ہوں کہ ان تمام کے مسائل کا حل بھی آپ ہی کے پاس ہے۔ ساتھیوں، ہم اپنا جو کنونشنز کا سلسلہ ہے انشاءاللہ تعالی وہ پورا ہفتہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد میں کہاں جا رہا ہوں؟ انشاءاللہ تعالی کل ہم مردان پہنچیں گے، مردان میں اپنے پارٹی ورکرز سے کنونشن میں خطاب کریں گے، تو پھر اس کے بعد ہم پشاور پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی، پشاور میں ہم کنونشن رکھیں گے۔ پشاور کے بعد
چینج نوشیرہ یہ چینج کرتے رہتے ہیں میرا اسکیڈول. ویسے پہلے مجھے معلوم تھا. چلے پشاور کے بعد ہم نوشہرہ جائیں گے, نوشہرہ کے بعد دیر جائیں گے, دیر کے بعد چترال جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی جگہ جگہ پیپلز پارٹی اپنا منشور کی بات کرے گی. جگہ جگہ پیپلز پارٹی اپنا نظریہ کے مطابق, اپنا سیاست کے مطابق چلے گی, اور انشاءاللہ تعالی اگلی حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہوگی. وفاق میں جیالہ وزیر اعظم ہوگا تو پھر پشاور میں وزیر اعلیٰ بھی جیالہ ہوگا. کوئی حکومت آپ لکھ لے. ابھی الیکشنز تو ہم نے لڑنے ہیں, فیبری تو ویسے دور ہے, مگر کسی بھی صوبہ میں, کسی ایک صوبہ میں, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ پختونخوا ہو, پیپلز پارٹی کے ووٹ کے بغیر حکومت نہیں بنتا. اور میرا تو مطالبہ ایک ہی ہوگا کہ جیالہ وزیر اعلیٰ. ہمارا پختونخوا میں پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا. میرے کارکنوں کے ساتھ, میرے عہدیداروں کے ساتھ, میرے امیدواروں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلا گیا. دہشت گردوں نے, طریقے طالبان نے ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی. ہم دہشت گردی کے شکار ہو رہے تھے تو دوسرے جماعتیں اپنے الیکشن چلا رہے تھے. پھر کسی ایک جماعت کو آپ پہ مسلط کیا گیا. اب انشاءاللہ تعالی اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی پورا صوبہ میں اپنے امیدوار بھی دیں گے, پوری طریقے سے الیکشن بھی ہم لڑیں گے, اور انشاءاللہ تعالی جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی, جیت تیر کی ہوگی, جیت آپ کی ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ الیکشنز کے لیے تیار ہوتی ہے. ہم نے نہ بائی الیکشنز میں, نہ لوکل باڈی الیکشنز میں, نہ یہ جنرل الیکشن سے بھاگے ہیں. ہم ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. ہم عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں, آپ کے پاس, آپ پہ اعتماد کرتے ہیں. اور باقی جماعتیں سے بھی یہی ہمارا ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی آپ پہ بھروسہ کریں, وہ بھی پاکستان کے عوام پہ یہ الیکشن اور پاکستان کا مستقبل چھوڑے. وہ کھیل جو اس ملک کے ساتھ, اس جمہوریت کے ساتھ 70 سال سے چلتا آ رہا ہے, کہیں نہ کہیں ہمیں اس پہ فل سٹاپ لگانا پڑے گا, اور نوجوان نسل کو نیا سیاست میں ایسا ماحول دینا پڑے گا جس سے ہم اس ملک کے خدمت بھی کر سکے اور تمام مسائل کا حل بھی کر سکے. میں ایک بار پھر تمام جو ہمارا صوبائی تنظیم بھی ہے, مگر خاص طور پہ ہمارا جو ہزارہ ڈویژن کی تنظیم ہے, میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سے ہم نے شروعات لیا ہے. آپ کا کنونشن, آپ کا اجلاس بہت ہی کامیاب ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ یہ سفر جاری رہے گا. آپ نے ہمارا پیغام, آپ نے میرا پیغام, آپ نے بھٹو کا منشور اور شہید بی بی کا نظریہ کو گھر گھر پہنچانا ہے, گھر گھر پہنچانا ہے. اگر آپ ہمارا منشور گھر گھر پہنچائیں گے تو دنیا میں کوئی طاقت انشاءاللہ آپ کو نہیں روک سکتا. آپ ضرور جیتیں گے, فتح آپ کا ہوگا, جیت آپ کا ہوگا. جیے بھٹو.